Assalamu alaikum everyone. I'm Sadia Malik from Office of Corporate Linkages and Placements. I welcome you all to another exciting episode of Business Leaders with Future Leaders. So today with me I have my co-host Mr. Mera Fazal from Office of Corporate Linkages and Placement, and today we have a very well-renowned personality with us, Mr. Javed Salim Qureshi, who is the chairman of Ford Brothers Group. He is an electrical engineer by profession with a diversified experience of 40 years in various disciplines and positions. He is an philanthropist, an educationist, and technocrat in multiple fields. Before I dive into the conversation with Mr. Javed Salim Qureshi, I would like to explain the purpose of this session. The purpose of this session is to facilitate the future leaders in building their future, getting up their enthusiasm, and enabling them to lead as a marketable graduate before they step into their professional career as guided by the gurus like Javed Saab. So I'll start my conversation with Javed Saab. Assalamu alaikum sir, how are you? Fine. آپ سنائیں کیسے؟ Thank you sir. Sir, we have received some questions from students that I will ask from you one by one. So my first question from you is that what is the emerging landscape of agriculture in Pakistan and worldwide, especially taking in view artificial intelligence and digital marketing? If we consider the overall the world scenario on agriculture, I think Pakistan is far behind of it in taking the production of the yields, different crops. کافی کام ہونے والا ہے ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں، اور دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اس وقت پاکستان گندم جو ہے 2,40,00,000 ایکڑ پہ لگا رہا ہے، اور ہماری ییلڈ جو ہے وہ 25 سے 30 من کے درمیان. چائنا اس وقت 60 من فی ایکڑ لے رہا ہے. اگر آپ 60 من لیں تو اس کا مطلب ہے آپ سے 1,20,00,000 ایکڑ کم لگانی پڑے گی. اب 1,20,00,000 ایکڑ اگر کم لگائیں گے تو جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ ساری کم ہو جائے گی، اور جو کاسٹ آف آپ کی پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، 50% رہ جائے گی. اور جو لوگ باہر سے جب گندم منگاتے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے، ہمیں ایکسپورٹ کی چیز چاہیے نا، کموڈٹی چاہیے. یہ ہے آپ کے پاس، افغانستان پورے کو گندم چاہیے، بھیجیں اس کو ایکسپورٹ کریں، اپنی پر ایکڑ ییلڈ کو بڑھائیں. لیکن دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ از کہ اس کلائمیٹ چینج نے، جو ہمارے پہلے تھوڑا بہت سیڈ کام کر رہے تھے، کلائمیٹ چینج نے وہ بھی ختم کر دیا. اب ہمارے پاس کسی کراپ کا اچھا سیڈ نہیں ہے جس کو لگا کے ہم انٹرنیشنل لیول کی پروڈکشن لے سکیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریفرنس سے آپ نے مجھ سے بات کی، یہ تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں. دنیا نے تو اس وقت ساری کراپ سسٹم سے بھی جو ہے نا مینول کام نکال لیا. آپ چائنا میں جائیں، وہاں پہ ڈرپ اریگیشن ہو رہی ہے، سینسرز لگے ہوئے ہیں ان کے روٹس کے ساتھ. جب پودے کو پیاس لگتی ہے تو پانی اس کو چلنا شروع ہو جاتا ہے، پودے کو بھوک لگتی ہے تو فرٹیلائزر اس کو جانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کوئی پیسٹ آتا ہے تو اس کے بھی سینسر اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سپلائی شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ تو اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے زراعت. لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم اس وقت بھی جہاں وہ 20 ایکڑ پہ پانی کو یوز کر رہا ہے، ہم وہاں 1 ایکڑ پہ اس پانی کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو زیادہ پانی دینا بھی ہماری کراپ ریڈکشن کا ایک باعث ہے. تو امرجنگ ٹیکنالوجی میں ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، اور اس کے بعد جب ڈیجیٹل کی آپ بات کریں، ڈیجیٹل کا تو بہت بڑا ریولیوشن آ گیا. ابھی تک آپ محلے کی دکانوں پہ سودے لینے کی جا رہی ہیں تو دنیا کو تو دیکھیں جا کے. میں جہاں چائنا کا رول ماڈل ہمیشہ سامنے رکھتا ہوں، میں جو لیٹ نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو میرا ایک شوق ہوتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں، گاؤں میں جاؤں، ساری دکانیں بند ہیں. اور میرے لیے حیرانگی کی میں ایکچوئل واقعہ بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پہ، مجھے ان کے ٹینجرین ہے، جس طرح ہمارا کنو ہے نا، چھوٹے چھوٹے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں، تو وہاں ہم ادھر سے گزر رہے تھے گاؤں میں سے، تو ایک ریڈی پہ وہ بک رہے تھے. تو میں نے اسے کہا یار یہ لو جا. وہ اسے لینے گیا، لینے کے بعد اب میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، تو اس نے اس سے پوچھا اس طرح اشارہ کر کے، اس نے کہا ادھر ریڈی پہ
جو پلر لگے ہوتے ہیں 4 اوپر اس نے چھت شیٹ پلاسٹک کی ڈالی ہوتی ہے، وہ دوسری طرح کے میں ہی مڑ کے گیا تو وہاں اس کا بار کوڈ لگا ہوا تھا، اس بار کوڈ کے اندر اس نے اس کو اسکیننگ کیا، پیسے ٹرانسفر کیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، اس کو دکھا دیا. مطلب اب جو ریڈی والا وہاں پہ ہے وہ بار کوڈ پہ کام کر رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے اسٹوروں پہ یہ کام شروع نہیں ہوا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا گیپ ہے اور یہ شروع ہونا ہے پاکستان کے اندر. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہماری ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے. ویری ویل سیڈ سر. ابھی سر آپ نے پر ایکڑ ییلڈ کی بات کی تو اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ what is your advice on increasing per acre yield of agriculture in Pakistan and what are the limiting factors and how we can resolve them? دیکھیں یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے. جس سیڈ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ 100 من ییلڈ دے وہ کہاں دے گا. پھر دوسری ہماری زراعت کی جو خرابی ہے جو ٹھیک کی جا سکتی ہے. ہمارا کسان کو صحیح بیج استعمال کرنا چاہیے. اس لیے صحیح استعمال کرنا چاہیے. جرمینیشن اور وگر دو ڈفرینٹ چیزیں. جرمینیشن ہے کہ نمبر آف پلانٹس باہر آئے، پلانٹس باہر آ جاتے ہیں لیکن وگر نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی ان کو پورا پودا بننے کی، کمزور بیج ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارے کھیت کے اندر نمبر آف پلانٹس پورے نہیں ہوتے. جب تک نمبر آف پلانٹس پورے نہیں کریں گے ہم اس کی آپٹیمم ییلڈ نہیں لے سکتے. پلانٹس کا اگر میں کاٹن پلانٹس کی بات کروں تو نارملی ریکمینڈڈ جو اچھے سیڈز ہیں وہ 13,000 پلانٹ کرتے ہیں اس کو کہ لگنے چاہیے. فیلڈ کے اندر 4 یا 5,000 پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو جو فوڈ جا رہا ہے وہ 13,000 پلانٹ کا جا رہا ہے. اب ہم ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ تجیل. سو آپ کی یونیورسٹیز کو میں سمجھتا ہوں اکیڈمیا انڈسٹری لنکیج پہ جو آج آپ نے پروگرام کیا ہے، دنیا پوری کے اندر اکیڈمیا اور انڈسٹری لنکیجز ہیں. اکیڈمیا کے بعد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ریسرچرز ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن اکیڈمیا کو یہ نہیں پتا کہ کون سا پروڈکٹ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے. وہ انڈسٹری آپ کو بتا سکتی. دنیا میں جتنے ریولیوشنز آئے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن وہ اکیڈمیا لے کے آئی. اکیڈمیا اور انڈسٹری کو مل کے دیکھیں ہمارے بڑے بڑے ریسرچرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کس قسم کا سیڈ تیار کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے مطابق تیار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ لنک اچھا. اور یہ اتنے جتنے آپ کے پاس ریسرچرز ہیں اتنی ہر انڈسٹری رکھ نہیں سکتی. آئیڈیا تو آنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوتا میرے ذہن میں اچھے آئیڈیا گئے، وہ تو ایک چھوٹے بزنس مین کے پاس بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ آپ کو بھی یہ چاہیے. یہ 2 وے ٹریفک ہے. آپ اسٹینفورڈ کو دیکھ لیں، آپ ذرا گوگل پہ جائیں، اس کا ذرا اینول اس کی انکم دیکھیں، بلینز اینڈ بلینز ڈالرز میں ہے. اور اس کا آپ سیونگ دیکھیں کتنا بڑا اس کا پیسہ بڑا کہاں سے کما رہا ہے. انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز. تو آپ کو سیلف سسٹینیبل کرنے کے لیے یونیورسٹیز کے سارا بوجھ اسٹوڈنٹس پہ ڈالنے سے بچنے کے لیے بھی آپ کو بھی یہ ضرورت ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا لنکیجز ہو. ریسرچ کے پروڈکٹ تیار کریں، اس کی رائلٹی آپ کو ملے، اس رائلٹی سے آپ اپنے انفراسٹرکچرز کو تیار کریں. اس رائلٹی سے ان لوگوں کو جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ان کو اسکالرشپ یونیورسٹی دے. وہاں بھی ایسے یہ رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، سکسیزفل رول ماڈل ہے. لیکن انڈسٹری ہے اپنی طرف بیٹھی ہے اور اکیڈمیا اپنی جگہ بیٹھی. تو اس کو آپ نے جو یہ کوشش آپ کر رہے ہیں یہاں بلا کے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی ڈفرینٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے کہیں کہ مارکیٹ میں جائیں اور اس کے جو اچھے انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں. اور یہ اس کے لیے جو بیسٹ وے ہوگا کہ ایک کمرشل ڈپارٹمنٹ آپ بنائیں یہاں. جب میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کا چیئرمین تھا تو میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تو نسٹ والوں نے بنایا تھا. جب انہوں نے لیبارٹریز اپنی وزٹ کرائیں تو میں دیکھ کے پریشان کہ سر اتنا انفراسٹرکچر یہ کس کے لیے ہے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ہم فوج کو بنا کے دیتے ہیں. تو میں کہ من بھی چاہیے تھا. انہوں نے کہا اگر آپ کو چاہیے تو آپ کریں ہمارے ساتھ. میں کہا جی اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتا کہ مراد کے مطلب ساری قوم کو چاہیے نا، انڈسٹری کو چاہیے. پھر انہوں نے ڈسکس کیا، پھر میں نے کہا کہ آپ اس کے لیے ایک علیحدہ کمرشل یونٹ بنائیں، اس کا CEO ہائر کریں، جنرل مینیجر ہائر کریں جو آپ کو مارکیٹ کریں، آپ کے نالج کو مارکیٹ کریں، آپ کی لیبارٹریز کو مارکیٹ کریں. تو وہ اس وقت سکسیزفلی اس کو چلا رہے ہیں اس ماڈل کو، اور ماشاءاللہ دے آر ارننگ اے لاٹ. آپ بھی
میں یہ بلکہ میں آخر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں، سائنٹسٹ نہیں. اگر کوئی کمرشل پرسن جو ہے وہ ڈاکٹری کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، تو پھر وہ کمرشل پرسن نہیں ہے. آپ ان دونوں شعبوں کو علیحدہ کریں. تھوڑی سی کاسٹ ہے. کمرشل بندے رکھیں جو آپ کی اسٹرینتھ کو مارکیٹ میں مارکیٹ کریں. انڈسٹری لاہور کی کہیں جانے کی ضرورت نہیں. فرسٹ فوکس دا لاہور انڈسٹری اینڈ دین گو ہے. سر میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی اپنی تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ سیڈز ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں پاکستان کو ایگریکلچر میں تھوڑا سا ذرا اس کی گروتھ کے لیے اور پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے؟ جی، ہماری اپنی لیب نے اس وقت پاکستان میں اگر پرائیویٹ سیکٹر پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ کاٹن سیڈ اپروو ہوا ہے، گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے، وہ صرف ہمارا فور برس گروپ کا ہے اور اس کا نام ہتف ہے. کاٹن کا ہم نے پچھلے سال مارکیٹ کیا ہتف کے نام سے اور ماشاءاللہ اس وقت جو دا بیسٹ سیڈ آف دا مارکیٹ تھا وہ ہمارا ہتف تھا. اس میں جینیٹیکلی جو ماڈیفکیشن ہم نے کی وہ میں بتاتا ہوں. ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے جین ڈالا ہے کہ ویڈز بہت زیادہ آتی ہیں. جب ویڈز آتی ہیں تو اس کو پہلے لیبر سستی ہوتی تھی، گاؤں میں سارا گاؤں اکٹھا کر کے ویڈ نکال دیتا تھا. اب لیبر کاسٹلی ہے. وہ جو جین ہم نے اس کے انسرٹ کیا ہے اس کیمیکل کے ریفرنس سے، تو وہ اس پودے کو کچھ نہیں کہتا جب کیمیکل سپرے کرتے، باقی ساری ویڈز کو مار دیتا. جو ویڈز ہوتی ہیں وہ ایک فرٹیلائزر بن جاتی ہیں اور پودا بھاگنا شروع کرتا ہے. ایک یہ جین ڈالا. دوسرا ہم نے اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ڈراؤٹ ٹالرنس کا. موسم پہلے دیکھیں آپ پچھلے سال اگر آپ لاہور کی میں بات کروں تو فیبرری مارچ کے اندر 41 ڈگری ٹمپریچر تھا. میں نے پھول نہیں دیکھے، آپ کے یونیورسٹی میں لگے ہوں تو شاید آپ نے دیکھ لیے ہوں، لیکن گرمی اتنی تھی مارچ کے اندر کہ پھول نکلے نہیں ہیں. یہ جو ٹمپریچر ویریشن ہے نا یہ کراپ کو تنگ کر رہا ہے. تو ہم نے اس کو ٹمپریچر ویریئنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ٹمپریچر ویریئنٹ کنٹرول کرنے ایک جین ڈالا ہے اس کے اندر. وہ ہماری جس ہم اکیڈمیا کی بات کر رہے ہیں وہ جین ہم نے لیا ہے FC کالج سے. وہ یہ ان کی ریسرچ تھی. یہ جب مارکیٹ ہم کر رہے ہیں تو ان کو بھی رائلٹی ٹرانسفر کریں گے اس جین کی. وہ جین ان سے ٹرانسفر لیا ہم نے. اور اس کے بعد تیسرا جین ڈالا جو بول وارمس کہتے ہیں، جو گلابی سنڈی آگے فصل نو کھا گئی، عام طور پہ اس کو پنک بول وارم کو یہ کہتے ہیں. تو وہ ٹرانسفر کیا ہے تاکہ اب ہم صرف اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آنے کے بعد جب چیو کرتی ہے تو کرنے کے بعد مرتی ہے، کھاتی ہے تو مرتی ہے. تو وہ ڈیمیج جو تھا آپ سمجھیں کہ 100% وہ ہم اس کو 10% پہ لے آئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ہتف کے اندر موجود ہیں. غوری کو ہم اس سے بھی آگے لے کے گئے ہیں، دوسرا ہمارا جو سیڈ آ رہا ہے. تو آئی فیل پراؤڈ کہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی جس کا یہ سیڈ اپرووڈ ہے اور یہ ہم اس کو نیشنل سروس میں ہے اس وقت. ویری گڈ سر. جی سر، ابھی آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے تو اس سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ ابھی جیسے ریسنٹلی پاکستان میں فلڈز آئے ہوئے تھے، کافی تباہی بھی ہوئی، بہت زیادہ نقصانات بھی ہوئے اور فارمرز کو بھی بہت نقصان ہوا. تو اس کا جو فلڈ جو زمین ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایگریکلچر پہ، وہ کتنا افیکٹ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی، جو فلڈ آئے ہیں اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. فرسٹ پارٹ تو تھا کہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے سارا، اور جو فارمنگ لاس ہوا ہے کہ کھڑی فصلیں جو تھیں وہ تباہ ہو گئیں ساری کی ساری. کوئی پانی اوپر سے گزر گیا، کوئی کہاں پانی کھڑا رہا ہے، تو ہماری جو ساری فصلیں ہیں وہ پانی کے اندر نہیں لگ سکتی. اور کاٹن اسپیشلی. اور اس کے بعد رائس کی باری آئی، رائس تھوڑا سا بچ گیا. ہمارے باغات سندھ میں لگے ہوئے تھے، بلوچستان میں لگے تھے، وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں. لیکن ہر چیز کے اندر جس طرح میں نے اپنی اسپیچ میں کہا تو میں تو اس میں سے پازیٹیوٹی کریٹ کرتا ہوں کہ اب اس کو ہاؤ ٹو رول آؤٹ کیسے کریں. تو یہ جب فلڈ آتا ہے تو پہاڑوں سے جو ہے نا وہ مٹی جو لے کے آتا ہے نا وہ بڑی رچ سوائل ہوتی ہے. اب اس رچ سائل کا ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی فصلیں فوری طور کے اوپر لگائیں. اس وقت بھی موسٹ پارٹ آف دا سندھ پانی اتر گیا ہے، وہاں سے لوگوں نے گندم کاشت کرنی شروع کر دی ہے. اور ہمیں ویلیو ایڈڈ کراپس کی طرف جائیں فارمر. اور ہم نے اس مرتبہ مارکیٹ کے اندر ایک کیزولا سیڈ کو انٹروڈیوس کیا. بیسیکلی یہ ہمارا برانڈ ہے جس کو آپ عرف عام میں کنولا کہتے ہیں آپ.
اور ہمارے صدر پنجاب میں رایا یا مسٹرڈ سیڈ اس کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ جو میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایک بندے کو سوچ کے فیصلہ کر کے آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے. اس وقت کینیڈا جو ریپ سیڈ کے نام سے آئل سیڈ بنا رہا ہے جو پوری دنیا میں بھیج رہا ہے, اس کی پر ایکڑ ییلڈ 23 من ہے. آپ گوگل کریں آپ کو دیکھیں گے 23 من لکھا ہوا انہوں نے. جو میرا سیڈ اس وقت یہ پاکستانی ریسرچ پاکستانی کمپنی کی ریسرچ ہے, یہ 30 من تک ییلڈ دیتا ہے 7 مانس. اور 7 مانس مطلب جو ہمارے ملک میں تھا وہ 17 من کا تھا. ہم نے 17 سے اٹھا کے بیسیکلی 30-13 من ایڈیشن کی اس کی, اور وہ کراسنگ کی ہماری مختلف بلڈس کی, اور کرنے کے بعد فائنل ہم نے ورائٹی تیار کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسرچ ورک ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, اور اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے 2 لاکھ ایکڑ پہ لگا ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک اگلا ریولیوشن آ رہا ہے کیونکہ $6.5 بلین کی یہاں ہم ایڈیبل آئل منگا رہے ہیں یا ایڈیبل سیڈ منگا رہے ہیں, اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی اس سیگمنٹ کو ہمارا فوکس یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ایڈیبل آئل کی وہ ہمارا لوکل پروڈکشن میں آئے اور فارمر اس سے انکم دے. سو دس از اے نیو ریسرچ. اچھا سر, میرا ایک لاسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی جو جرنی ہے وہ فوڈ اور ایگریکلچر سیکٹر میں کس طرح سے بنانی چاہیے, اینڈ وٹ از یور ایڈوائس فار اسٹوڈنٹس ہاؤ دے شوڈ پلان دیئر کریئر. دیکھیں ہمارا ملک جو $23 ارب کی ٹوٹل ایکسپورٹ کر رہا ہے, اگر میں صرف ایگریکلچر کو فوکس کر لوں تو میں 23 ارب سے زیادہ کی ایکسپورٹ کر سکتا ہوں ڈالر, صرف ایگریکلچر سے. اس کی ویلیو ایڈیشن, میز کی ویلیو ایڈیشن کروں, ویٹ کی ویلیو ایڈیشن کروں, کاٹن کی ویلیو ایڈیشن کروں, تو ہمارے یہ ریٹ بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت نوجوان نسل ہے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں آپ جس سیکٹر میں جو اسٹڈیز کر رہے ہیں, پاکستان از ایگریکلچر کنٹری, اور ایگریکلچر کی پروڈکٹس کے اوپر فوکس کریں. ایگریکلچر مطلب یہ لوگ ہمارے اسلام آباد میں بھانگ لگی, ہم سمجھتے بھانگ سے نشہ ہوتا نہیں بھائی. دنیا کا مہنگا ترین کپڑا جو ہے, مہنگا ترین کپڑا وہ بھانگ کے ریشے سے بنتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم اس کو کیٹر کر کے آگے نہیں بڑھا رہے. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایگریکلچر بہت بڑا فیلڈ ہے, کسی ایک فیلڈ کو چن لیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں. تو اس کے اندر سیلف امپلائمنٹ بھی ہے, انٹرپرینیورشپ بھی ہے, اور امپلائمنٹ بھی ہے, تینوں چیزیں اس کے اندر. Thank you so much, sir. It was a great learning experience for me and for audience as well. Thank you so much for creating time and sharing your thoughts and insights with us. We will catch you in another episode. Till then, Allah Hafiz. Take care. Thank you.